الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. ناظرین کرام، اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے 2 نفل نمازوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو. ان دونوں نمازوں کے سلسلے میں جو اہمیت اور فضیلت احادیث میں وارد ہے، ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اب اس کے بعد ایک اور نفل نماز جس کو عام طور سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا جو عام طور سے متروکہ سنتوں میں سے ہے اور جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ نماز مغرب سے قبل 2 رکعتیں، مغرب کی نماز سے پہلے یعنی اذان ہو جانے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی بابت خاص طور سے احادیث میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو خاص طور سے ادا کرنا چاہیے. لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سی مساجد کے اندر ایسا ہے کہ اذان ہونے کے فوراً بعد جماعت مغرب کی کھڑی کر دی جاتی ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، جیسا کہ بار بار احادیث میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان نفل نماز کے لیے موقع ہونا چاہیے. یعنی یہ حدیث اور وہ احادیث جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں ہونی چاہیے، ان دونوں طرح کی احادیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر صورت میں مغرب کی اذان کے بعد اتنا وقت ہونا چاہیے کہ لوگ 2 رکعت نماز ادا کر سکیں. ہمارے معاشرے میں عام مساجد میں ایسا اہتمام نہیں ہے. کچھ مساجد جس میں کتاب و سنت کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں اس نماز کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ہی صریح ہیں اس بارے میں. تو اس کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے، اور ہر مسجد کے اندر مغرب کی اذان کے بعد اتنا وقت ہونا چاہیے کہ انسان 2 رکعت نماز ادا کر لے. ساری مسجد کے لوگ ادا کریں نہ کریں یہ اہم بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث کا جو لہجہ ہے یا احادیث کا جو اسلوب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ضروری نہیں لیکن بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو مسجد کے اندر اتنا موقع ہونا چاہیے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جانے کے بعد ہمیں کسی اور طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا فرمایا ہے، ہم کیسے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن احادیث کے اندر مغرب کی اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. صحیح بخاری کتاب التہجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صلو قبل صلاة المغرب قال فی الثالثہ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی جماعت سے پہلے تم نماز ضرور ادا کر لو. دیگر احادیث میں صراحت آئی ہوئی کہ 2 رکعت. تو مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعتیں تم ضرور طور سے ادا کر لو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمائی. پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو نہ بھی پڑھیں اور چاہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ اگر ہم اس کو بار بار سخت لہجے میں کہیں گے اور ضروری انداز والے لہجے میں کہیں گے، کمپلسری والے لہجے میں بولیں گے، تو کہیں لوگ اس کو دائمی سنت نہ بنا لیں، لازمی سنت نہ بنا لیں. تو یہ لازمی سنت اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. لہذا ہم کو ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے اپنی مساجد کے اندر 2-3 منٹ اذان کے بعد خالی رکھنا چاہیے، اور ہر نماز کے اور اذان کے بیچ میں اتنا وقت ہونا چاہیے کہ لوگ سنت پڑھ لیں. اور مغرب کی اذان کے بعد چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 2-3 منٹ 4 منٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے لوگ اپنی یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں. سارے لوگ ادا نہ کریں، لیکن کچھ لوگ مسجد کے اندر ہونے چاہیے
جو اس نماز کو ادا کریں، جس سے یہ پتہ چلے کہ سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت پر عمل کر رہے ہیں، تاکہ دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور دوسری مساجد کے اندر بھی اس سنت کو نافذ کرنے اور رائج کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں، متروکہ سنتیں ہیں، مہجورہ سنتیں ہیں، ان کو پڑھنے کا اور رائج کرنے کا دونوں الگ الگ ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ کو پڑھنے کا ثواب جو ملتا ہے وہ ملے گا، لیکن دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر کے پڑھیں گے اور ایک ماحول اچھا سا بنے گا، یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی اہم ثواب کا کام ہے۔ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا جو اور بھی جو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سنتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر بھی اس طرح کی باتیں وارد ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبتدرون السواری عند المغرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی لوگ کھمبوں کی طرف لپکتے تھے۔ کھمبوں کی طرف لپکنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت یہ جو نماز ادا کرتے تھے، اس کو ادا کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ کھمبے کی طرف جاتے تھے، تاکہ یہ نماز ہم مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو سبقت کرتے تھے صحابہ کرام اس سنت کو ادا کرنے کے لیے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور اس سنت کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے۔ اس پر باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی کرتے تھے، تیزی دکھاتے تھے۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا شوق تھا سنت پر عمل کرنے کا۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک اور حدیث، اس میں مزید تفصیل کے ساتھ حضرت انس بن مالک ہی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ كنا بالمدینة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواری فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی، اس دور کی، اس عہد کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نماز مغرب سے پہلے سنت پر عمل کرنے کے لیے کتنی زیادہ سبقت کرتے تھے، کتنی زیادہ عجلت کرتے تھے، اور کتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام اس سنت کو ادا کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں ہوا کرتے تھے، مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو صحابہ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ کھمبوں کی طرف لپکتے، مسجد میں سبقت دکھاتے، تیزی کے ساتھ آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حدیث کے الفاظ اس کے آگے کے جو ہیں وہ اور زیادہ اہم ہیں۔ حتی ان الرجل الغریب لیدخل المسجد فیحسب ان الصلاة قد صلیت، کہ ایک عام آدمی، ایک اجنبی آدمی، ایک پردیسی آدمی جب مسجد کے اندر آتا تو وہ ایسا گمان کرتا کہ جیسے مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہو یا مغرب کے بعد کی سنت لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی کثرت سے صحابہ کرام یہ نماز ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ نئے آدمی کو یہ خیال آنے لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ مغرب کی نماز صحابہ کرام پڑھ چکے ہوں۔ اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے تھے، اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ پڑھتے تھے، تو اس سنت کی طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق، ان کی رغبت، ان کی چاہت اور ان کے جذبہ فراواں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس نماز کی طرف خاص طور سے توجہ دیں، اس نماز کو ادا کریں۔ یہ نماز بہت ہی اہم نماز ہے۔ اس نماز کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور تفصیل بتانا چاہوں گا، اس لیے کہ عام طور سے یہ نماز یا تو پڑھی نہیں جاتی، یا بہت سی مساجد میں متروک ہے، یا لوگوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تو میں کچھ باتیں، یعنی ائمہ کرام نے جو باب قائم کیے ہیں، جو ہیڈنگز بنائی ہیں اپنی کتاب میں، وہ بھی اپنے آپ میں مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ہیڈنگز بناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نزدیک بھی اس حدیث کا یہی مفہوم ہے، جو حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے وہی مسئلہ صحیح ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الصلاۃ قبل المغرب، مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نماز کا بیان۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی یہی باب قائم کیا ہے، باب الصلاۃ قبل المغرب،
مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نماز کا بیان۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیا ہے، ذکر امر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکعتین قبل المغرب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کا حکم دیتے تھے۔ تو اس کے علاوہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من جعل قبل صلاۃ المغرب رکعتین، یعنی مغرب سے پہلے 2 رکعت جو شخص نماز پڑھے اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس طرح سے ائمہ کرام نے ابواب قائم کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ان 2 رکعتوں کو خاص طور سے ادا کرنا چاہیے، ان 2 رکعتوں کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے، اور ان 2 رکعتوں کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں، لوگوں کے سامنے نافذ کرنا چاہیے، تاکہ لوگ بھی اس کی طرف توجہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت عام ہو، اللہ کے رسول کا ہر طریقہ لوگوں تک پہنچے، اللہ کے رسول کی ہر بات کو لوگ حرز جاں بنائیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور عمل کریں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، بہت سے ائمہ کرام ایسے ہیں جو کتب ستہ کے علاوہ، بہت سے ائمہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے باب قائم کیا، اور باب قائم کرنے کے بعد 10 احادیث اس معنی کی انہوں نے ذکر کی، جن میں سے 3 احادیث کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو ان 10 احادیث سے انہوں نے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ تو ہم ان تفصیلات کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے، جہاں تک ہماری یہ بات پہنچتی ہے ان تمام لوگوں سے بہت ہی عاجزانہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ مغرب سے پہلے کی اس سنت کو عام کریں، آپ بھی خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی بتائیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ لوگوں نے اس سنت کے بارے میں سن لیا اور جان لیا۔ آپ اس کا اہتمام روز نہ کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے مسجد میں ضرور ہونے چاہیے جو اس نماز کو ادا کریں، تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ سنت زندہ ہے اور اس سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، اگرچہ اسے لازمی سنت نہ بنائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی بہت سخت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو ہم زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اہم نماز جو نفل نماز ہے، اسے ہم نماز توبہ کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم اس نماز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ نماز توبہ بھی نفل نمازوں میں سے ایک اہم نماز ہے، اس کے بارے میں بھی عام طور سے لوگ نہیں جانتے، یا لوگ اس سنت کو اوائڈ کرتے ہیں، یا اس سنت پر عمل نہیں کرتے، یا اس سنت سے تغافل کرتے ہیں، تساہلی برتتے ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ تو پڑھتے ہی نہیں۔ ایک انسان خطا کار ہے، حدیث میں اس کی صراحت آتی ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کا ہر شخص خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکے رجوع کرے۔ رجوع کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آئیے ہم اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توبہ کے بارے میں کیا بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ روایت سنن ترمذی میں کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ذکر کی۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مومن بندہ یا کوئی بھی بندہ جب کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو کر کے پاک اور صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکی حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی
کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب تم میں کا کوئی شخص گناہ کر لے، او ظلموا انفسہم، یا اس سے کوئی ظلم سرزد ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرے، گناہوں کا توبہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے بہت صراحت کے ساتھ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے، کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، پاکی حاصل کرے، پاک صاف ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے جھکے، روئے اور گڑگڑائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کون معاف کرے گا اللہ کے علاوہ؟ لہذا ہم جب بھی کوئی غلطی کریں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے انابت اختیار کریں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس معنی کی روایات دیگر صحابہ کرام سے بھی وارد ہیں۔ ان صحابہ کرام کا نام انہوں نے اپنی سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، جو حضرات تفصیل چاہتے ہیں وہاں جا کر کے مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس معنی کے ابواب بھی قائم کیے ہیں، جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز توبہ ادا کی جانی چاہیے۔ ایک مومن بندہ جب گناہ کر لے تو نماز توبہ ادا کرے۔ اس طرح کے ابواب باقاعدہ ائمہ محدثین نے قائم کیے ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ عند التوبہ، کہ توبہ کے وقت نماز کا بیان۔ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو سب سے پہلے نماز پڑھے، پھر اپنے گناہ کے لیے معافی مانگے۔ اسی طرح سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی ایک باب قائم کیا، باب استحباب الصلاۃ عند الذنب، یعنی کوئی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کے استحباب کا بیان، یعنی 2 رکعتیں نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کب ادا کی جائے، وقت کیا ہو اس کا؟ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے گناہ کا، انسان جب بھی کوئی گناہ اور خطا کر بیٹھے تو وہ انسان پاکی حاصل کرے، وضو کرے، غسل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائے، 2 رکعتیں ادا کرے۔ کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے، وقت کوئی متعین نہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کتنی رکعتیں ادا کرے، تو اس کی صراحت احادیث کے اندر اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن الفاظ کے در و بس سے اور الفاظ کے خد و خال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں، انشاءاللہ یہ نماز کافی ہوگی۔ ویسے احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار یہ بات وارد ہوئی ہے، اور نوافل کے حوالے سے ہم نے یہ بات شروع میں ذکر کی، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر اللہ کے نزدیک فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمنشینی چاہتے ہو، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ تو ان کثرت سے نوافل کا ادا کرنا اور توبہ و استغفار کرنا یہ خود اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گناہ کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرا سکتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان مسلسل نیکیاں کرتا ہے، مسلسل اچھے کام کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا اس نماز کے کچھ اور آداب بھی ہیں، کچھ اور فضائل بھی ہیں، یا کچھ اور احادیث بھی ہیں؟ تو اس سلسلے میں کچھ آداب کتاب و سنت میں وارد نہیں ہیں، لیکن جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سے عیاں اور ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس میں کسی ادب کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی بہت زیادہ تفصیلات وارد ہیں اس سلسلے میں۔ اتنی ہی بات کافی ہے جسے ہم نماز توبہ کے نام سے جانتے ہیں، اور علماء اور محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور یہ صراحت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ائمہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں اور جو ہیڈنگز بنائی اپنی کتابوں میں، وہاں پر انہوں نے یہ نام طے کیا ہے۔ تو یہ نام ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، نہ ہی کسی سے سن کر کے بتا رہے ہیں، بلکہ ائمہ اور محدثین نے یہ نام اپنی کتابوں میں درج کیا ہے نماز توبہ کے نام سے۔
اور اس کے بعد اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ نام بھی ثابت ہے اور اس طرح سے اس نماز پر عمل کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے نوافل کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کے مقرب بننے کے لیے، قیامت کے دن سرخروئی کے لیے ان تمام نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے جن نمازوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اس کا ہمیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو یہ کہ سنت پر عمل کرنے کا، دوسرے یہ کہ سنت کو جاری کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن نوافل کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، ان نوافل کو انہی انداز پر، انہی طریقوں پر سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔